توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ضمانت پر رہائی کا حکم۔ 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 8 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا کہ ٹرائل کورٹ نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کی شکایت پر سزا سنائی۔ قائم علی شاہ کیس کے فیصلے میں لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہر کیس میں سزا معطل ہو۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ضمانت دینا یا نہ دینا ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے۔ اس کیس میں سزا کم ہے، درخواست گزار سزا معطلی کا حقدار ہے۔ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ توشہ خانہ سزا معطلی کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں رہیں گے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ خصوصی عدالت نے 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ کا حکم دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد کسی بھی کیس میں گرفتاری روکنے کی درخواست دائر۔ ہائی کورٹ سے فوری سماعت کرنے کی استدعا کی گئی۔ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے اہلیہ اور بہنوں کی ملاقات۔ بشریٰ بی بی، علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے 1.25 گھنٹہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ دوسری جانب پولیس نے اٹک جیل کے قریب پہنچ کر نعرے بازی کرنے والے پی ٹی آئی کے 3 کارکن گرفتار کر لیے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں سزا معطل اور ضمانت ہوئی، دوسرے مرحلے میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف اصل اپیل پر کارروائی ہوگی۔ معاملہ ختم ہوگا یا کیس میں ٹرائل کہہ کر واپس بھیجا جائے گا۔ ایک بات طے ہے، یہ کیس غلط ٹرائل کرنے والے جج کے سامنے دوبارہ نہیں جا سکتا۔ ماہر قانون شائخ عثمانی بولے کیس میں کمزوریوں سے سزا معطل ہوئی، نااہلی موجود رہے گی، معاملہ ٹرائل کورٹ کے پاس واپس جائے گا۔ کنور دلشاد بولے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی برقرار ہے جو سزا کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں اپیل سننے تک آج کا فیصلہ عبوری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی برقرار رہے گی، عبوری حکم کے بعد وہ پابند سلاسل نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ماہر قانون حافظ احسان احمد نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کا اعتراف کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اثاثوں میں توشہ خانہ کے تحائف کو ظاہر نہیں کیا۔ آرٹیکل 63(1) کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کیا گیا۔ بہتر ہوتا چیئرمین پی ٹی آئی 21 اکتوبر والے فیصلے پر زور لگاتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اعلیٰ عدلیہ سے پیغام ملے تو ماتحت عدالت اور کیا کرے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی پر رد عمل۔ کہا چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کیا ہوگا تو نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ عدالت نے قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنا آئینی اور قانونی حق دیا گیا۔ ایسے بے بنیاد کیسز کی وجہ سے قانون مذاق بن گیا۔ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر مقدمات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یقین دہانی کرائی گئی، چیئرمین پی ٹی آئی باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے این آر او کا دعویٰ کر دیا۔ سوال کیا بشریٰ بی بی کس کے لیے دوست اسلامی ملک سے این آر او مانگ رہی ہیں؟ سزا معطلی بشریٰ بی بی کی ملاقاتوں کا نتیجہ تو نہیں؟ ہائی کورٹ کے فیصلے سے قیدی نمبر 804 کی سزا ختم نہیں ہوئی۔ عدالتی فیصلے کے بعد نااہلی بھی ختم نہیں ہوئی۔
رہنما استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق عوام کی نیوز کانفرنس، بولی قیدی نمبر 804 جیسی سہولیات دیگر قیدیوں کو بھی دی جائیں، ہر حال میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، عوام کو کسی کی سزا یا رہائی سے فرق نہیں پڑتا، عوام مشکل ترین صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں، مہنگائی اور بلوں میں پھنسے عوام کو ہر صورت ریلیف دیا جائے۔ ہائی کورٹ سے ایسا فیصلہ آیا جو سپریم کورٹ پہلے ہی سنا چکی، یہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ رہنما نون لیگ ادا تارڑ کی پریس کانفرنس، بولے لاڈلے کو وہ سہولت دستیاب ہے جو کسی اور کو میسر نہیں، سزا کی معطلی سے چوری ختم نہیں ہوتی، کیس پھر لگا تو میرٹ کو دیکھا جائے گا، فیصلے قانون نہیں مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ حکومت نے توشہ خانہ کے تحائف کی نیلامی سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر اپیل واپس لے لی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت میں استدعا کی نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس کیے، رولز پر نہ جائیں، توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی، رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھائیں گے کس قانون کے تحت قواعد بنائے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کل تک ملتوی، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف ہے نیب ترامیم سے کچھ لوگوں کو خصوصی رعایت دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی ایک بار پھر نیب ترامیم پر فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز، کہا نیب ترامیم سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ دیا جائے یا فل کورٹ بنایا جائے۔ مخدوم علی خان نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی گزارش کی تائید کی۔ توشہ خانہ کیس میں نیب نے بشرا بی بی کو طلب کر لیا، کیس سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت، بشرا بی بی کو فیملی ممبر کے ہمراہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ دینے والے جج ہمایوں دلاور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ کر دیا۔ 3 روز قبل ہمایوں دلاور کو ہائی کورٹ نے او ایس ڈی بنایا تھا، ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کرپشن کیس میں چودھری پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع، احتساب عدالت نے جسمانی ریمانڈ 2 ستمبر تک بڑھا دیا۔ پرویز الہی کے وکلاء نے طبی بنیادوں پر رہائی کی اپیل بھی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر اعتراض عائد، جسٹس امجد رفیق اعتراضات کے ساتھ پرویز الہی کی درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ بجلی کے بھاری بلز کے خلاف احتجاج 5ویں دن بھی جاری، راولپنڈی، فیصل آباد، شیخوپورہ اور اکاڑہ میں احتجاج، پشاور، بونیر، لیا اور دیگر شہروں میں مظاہرے۔ میاں چنو میں شہری بل کا ہار پہنے اور ڈرپ لگوائے وابڈہ آفس پہنچ گیا۔ شکر گڑھ میں مظاہرین نے پیلا، گجراں، سنیاری روڈ ٹائر جلا کر بلاک کر دیا۔ قصور میں مظاہرین کا چنگی رکن پورا پر روڈ بلاک کر کے احتجاج، شہریوں نے بجلی کے بل جلا کر دل ٹھنڈے کیے۔ گزشتہ روز بھی کراچی سے خیبر تک عوام سراپا احتجاج رہے، دن بھر مظاہرے اور ٹریفک جام معمول بنا رہا۔ تاجروں نے 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، وزارت توانائی عوام کو ریلیف کے لیے تیار کردہ تجاویز اجلاس میں پیش کی گئیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاور ڈویژن کا فارمولہ بھی زیر غور آیا۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بجلی بلوں میں ریلیف کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق IMF کی شرائط کی وجہ سے فی الوقت بلوں پر ریلیف ممکن نہیں۔ بھاری بھرکم بلوں پر بس نہ ہوئی، حکومت کا عوام کے مزید کسب بل نکالنے کا منصوبہ، بجلی 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان، بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر کل سماعت ہوگی، منظوری سے صارفین پر 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔
बिजली के बिल्स में रिलीफ पर IMF को एतमाद में नहीं लिया गया। बिल्स के टैक्स में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नामुमकिन। बिना बताए टैक्सेस में कमी से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का दावा, उधर हुकूमत का सकूक बॉन्ड सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर। IMF इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल होने के बाद नवंबर में सकूक बॉन्ड जारी करने का इम्कान। हुकूमत बिल माफ नहीं कर सकती, ये जरूर हो सकता है मौजूदा बिलों को सर्दियों के बिलों में एडजस्ट कर दिया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा है। अमरीकी डॉलर बेकाबू, रोजाना नई तारीख रकम करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे महंगा, 303 रुपए 5 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट हाई, कीमत 3 रुपए बढ़कर 318 रुपए हो गई। निगरां हुकूमत के दौर में डॉलर 15 रुपए तक महंगा हो चुका। मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों में 1500 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 708 पॉइंट्स की कमी, 46,770 पर बंद। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन में 2 इजलास हुए। पहला इजलास चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध के साथ हुआ। दूसरा इजलास दोपहर 1 बजे चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान के साथ हुआ। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया, इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना कराना बुनियादी जिम्मेदारी है। अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर शफाफियत की तरफ पहला कदम है। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए आए थे, इंतखाबात के लिए फंड से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन के हुकाम से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। शेरी रहमान, नवीद कमर, मुराद शाह, ताज हैदर, फैसल कुंडी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफ्द को इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग, हल्का बंदी और इंतखाबी वोटर लिस्ट्स पर बताया। पीपल्स पार्टी का 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। आइन में हल्का बंदियों से ज़्यादा 90 दिन में इंतखाबात कराने की पाबंदी है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ। सिंध के मुख्तलिफ अजला के डिजिटल नक्शे इलेक्शन कमीशन को मौसूल होना शुरू। कौमी और सूबाई असम्बली के नशस्तों के लिए नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने 10 अक्टूबर तक इब्तदाई फहरिस्त जारी करनी है। दूसरी जानिब इदारा बराए शुमारियात ने 7वीं खाना मरदमशुमारी से मुताल्लिक तमाम मतलूबा मालूमात कर दी। डिजिटलाइज नक्शों के रंगीन प्रिंट और मरदमशुमारी ब्लॉक के लिहाज से अदाद शुमार शामिल।